آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہیں ایک بلو ہیکل ویل نے نگل لیا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کس طرح رہیں۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں جانیں گے جس کا ذکر قرآن میں یونس علیہ السلام کے نام سے اور تورات میں یوناہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں اسوری قوم ایک طاقتور اور عظیم قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے قریب نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے اس بستی میں کسی دیوتا کا مندر بنوایا، اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی یہی کیا، اور وہ بھی مندر اور عمارتیں بنانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹا سا علاقہ ایک بڑی سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ اشور دیوتا کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ وہاں کے بادشاہ کو بھی اپنا دیوتا مانا کرتے، اس کو بھی دیوتا کا درجہ دیا کرتے۔ یہاں لہلہاتے کھیت تھے اور یہ علاقہ سرسبز اور شاداب تھا۔ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اس لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ کے پاس گئے اور انہیں پیغام حق سنایا، اور اس بادشاہ کو ایک خدا پر ایمان لانے کا حکم دیا، پر وہ نہ مانا اور آپ کا دشمن بن بیٹھا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام وہاں کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے اور دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر گئے، مگر یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، بت پرستی اور شرک پر ڈٹی رہی۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بہت مایوس ہوئے۔ جب اس قوم کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم نے بت پرستی اور شرک سے 3 دن کے اندر توبہ نہ کی تو تم پر عذاب آنے والا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا ہم تمہاری رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے میں یہ کہا کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا اگر رات کو یونس علیہ السلام اپنے گھر میں رہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں رہتے تو ہو سکتا ہے کہ عذاب سچ میں آنے والا ہو۔ اور اس رات یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس عذاب کا سیاہ رنگ کا دھواں ان کے سر پر منڈرا رہا ہے۔ اب جیسے ہی سیاہ رنگ کا دھواں ان کے قریب ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب سچ میں آنے والا ہے۔ اب وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے ناراض ہو کر وہاں سے نکل چکے تھے، اور انہیں وہاں سے جانے کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اللہ نے انہیں ابھی تک وہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ لوگ بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً توبہ استغفار کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہ کر لیں۔ یہاں یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے اس قوم کی دی گئی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت نہ کی اور مایوس ہو کر وہاں سے چل دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف پسند ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تب ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا پایا اور اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی پورا دن صحیح سے چلتی رہی، اور جیسے ہی رات ہوئی اچانک سے اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان پھینک دیا تاکہ کشتی کا وزن کچھ کم ہو جائے، لیکن پھر بھی کشتی ڈگمگانے لگی۔
کشتی میں جو لوگ سوار تھے اب انہیں اس بات کا یقین ہونے لگا کہ اب کشتی پانی میں غرق ہو جائے گی۔ پھر اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا اس کشتی میں سوار ہوا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا تب تک نجات مشکل ہے۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام نے یہ سنا انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اللہ کو ان کا یوں نینوا سے نکل کر آنا پسند نہیں آیا، یہ ان کی آزمائش کے آثار نظر آتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار لوگوں سے فرمایا، میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ لہٰذا 3 دفعہ قرعہ اندازی کی گئی، 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ لہٰذا مجبور ہو کر ان کشتی سواروں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن انہیں کچھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے۔ اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، پہلا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور یہ کلمات کہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں ہی تھا جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اگر یونس علیہ السلام اپنی غلطی کا ان الفاظوں میں استغفار نہ کرتے تو تا قیامت تک مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام نے یہ کلمات کہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے عروج پر آ گئے اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں سمندر کے کنارے پر اگل دو۔ مچھلی نے ٹھیک ویسا ہی کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہنے کے بعد یونس علیہ السلام اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ نے اس جگہ ایک بیلدار پودا تیار کیا۔ وہ بیلدار پودا کدو کا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور آپ کو صبح شام دودھ پلاتی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ تندرست ہو گئے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ آپ کی قوم کے لوگ ایک دن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ساحل پر آ پہنچے اور انہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ اور استغفار کیا اور آپ کو لے کر نینوا آئے اور آپ نے آپ کی بچی ہوئی زندگی وہیں پر گزر بسر کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں۔